ذوالقرنین کا واقعہ قرآن کریم کے سورہ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ان کی بہادری، انصاف اور دنیا بھر میں ان کے 3 بڑے سفروں کی داستان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالقرنین ایک نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں زمین پر بڑا اقتدار، علم اور ہر چیز کے اسباب عطا کیے تھے۔ ان کا نام ذوالقرنین اس لیے پڑا کیونکہ کچھ روایات کے مطابق انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی کناروں تک سفر کیا تھا، یا ان کے سر پر 2 سینگوں جیسا تاج تھا۔ اللہ نے انہیں 3 عظیم سفروں کے لیے راستہ دکھایا۔ پہلا سفر، ذوالقرنین نے سب سے پہلے مغرب کی سمت پر سفر کیا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ انہیں لگا کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ قرآن کے مطابق انہیں سورج ایک گارے والی کالے رنگ کی چشمے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ اس جگہ کے آخری کنارے کی نشانی تھی۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس قوم پر سختی کرے یا ان کے ساتھ بھلائی اور نرمی کا سلوک کرے۔ ذوالقرنین نے اعلان کیا کہ جو لوگ ظلم کریں گے انہیں سزا دی جائے گی، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ انہوں نے انصاف قائم کیا اور پھر آگے بڑھے۔ دوسرا سفر، اس کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کی سمت سفر کیا۔ وہ اس جگہ تک پہنچے جہاں سے سورج نکلتا تھا۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جن کے لیے سورج کی تیزی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، یعنی وہ ایسے کھلے میدان میں رہتے تھے جہاں انہیں سورج کی شکل میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ذوالقرنین نے ان پر بھی انصاف سے حکومت کی اور وہاں امن قائم کیا۔ تیسرا سفر، ان کا سب سے اہم سفر اس علاقے کی طرف تھا جو 2 مضبوط پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی جس کی زبان سمجھنا بہت مشکل تھا۔ انوادک کی مدد سے انہوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی، اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والی قومیں ہیں۔ کیا آپ ہمارے لیے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں گے جس کے بدلے میں ہم آپ کو مال دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے انہیں جو طاقت اور مال دیا ہے وہ ان کے لیے کافی ہے، انہیں ان کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، تم بس اپنی جسمانی طاقت اور محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ ذوالقرنین نے حکم دیا کہ زمین کے نیچے سے لوہے کی چادریں اور بڑے بڑے ٹکڑے جمع کیے جائیں۔ جب لوہے کے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جمع ہو گئے اور ایک مضبوط دیوار کی شکل لینے لگے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھٹیاں جلا کر اسے خوب گرم کرے۔ جب لوہا پوری طرح لال ہو گیا تو ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لا کر اس گرم لوہے پر ڈال دیں۔ اس طرح وہ دیوار بے حد مضبوط ہو گئی۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو نہ پار کر سکے اور نہ ہی اس میں چھید کر سکے۔ دیوار بنانے کے بعد ذوالقرنین نے غرور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، یہ دیوار میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا قیامت کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو توڑ کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے نزدیک یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر نکلیں گے، اور یہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ ذوالقرنین نے انصاف کیا، سفر کیا، لوگوں کی مدد کی، لیکن اپنی ہر کامیابی کا کریڈٹ صرف اللہ کو دیا۔